بخاری صاحب آپ نے بتا تو دیا کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتا، پھر ایران کن چیزوں کے اوپر نرمی دکھائے گا یا کن چیزوں میں گیون کر سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے باقی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے کرنی پڑے گی. ایران یونیلیٹرلی طے نہیں کر سکتا جس طرح امریکہ نہیں طے کر سکتا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرنے کا. سب سے بڑا کنسرن امریکنز کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایران کہیں کھا نہ جائے اسرائیل کو. ایران اس کے اوپر آمادہ ہے کہ اگر ہمارے پر اٹیک نہیں ہوگا تو ہم بھی کسی پر نہیں کریں گے، اور نہ تاریخ میں انہوں نے کبھی کسی پر کیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ میں کہتا ہوں نا کہ دو شیطان جو ہیں اس دنیا کے، ایک مودی ہے اور دوسرا یہ نیتن یاہو جو ہے. ان کے آپ دیکھیے مشنز کیا ہیں. ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اپنے ساتھ ارد گرد کی ساری قوموں کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف مودی ہے جو اکھنڈ بھارت بنا کے سارک کے 7 ملکوں کو سمیت افغانستان کے ہڑپ کرنا چاہتا ہے. لک ایٹ دا کامن کاز. وکٹمز کون ہے؟ مسلمز. تو یہ جو اس ایجنڈے کو سپانسر کر رہا ہے امریکہ، اس کو کسی نے تو ریزسٹ کرنا ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گلے یہ آئے گی، جس طرح کہتے ہیں کہ ہم تو مشرق وسطیٰ کے بیک یارڈ میں بستے ہیں، ہم تو ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر بات وہاں تک پہنچی تو پھر ہمیں بھی اپنا دفاع کرنا پڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، اگر ان قوتوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو یہ ان کے سارے ڈراؤنے خواب جو ہیں یہ تو پورے ہو جائیں گے. بالکل بخاری صاحب، جس طرح کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بھی کمپرومائز ہوتا دکھائی دے رہا ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کی رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے. بخاری صاحب پھر اب جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بیان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ یہی بات کرتے ہیں، ان کے پیٹ ہیگسیت چاہے ان کی بریفنگ ہو، مارکو روبیو کی ہو، جو بھی امریکہ کی طرف سے بیان آتا ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو ایران کا یورینیم ہے اس کو نکالا جائے گا وہاں سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایران کمپرومائز کرے گا یا امریکہ کو گیون کرنا پڑے گا؟ دیکھیے امریکہ ہیز ٹو گیون. میری اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ از ولنگ ٹو گیو ان. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 20 سال کے لیے یورینیم مفروضہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں یا مان جائیں اس کے اوپر تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ رکھیں اس کو اپنے پاس. یہ میری اطلاعات ہیں. جی. لیکن بارگیننگ چپ کے طور پر وہ فوکس اس پہ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں چاہیے. میری بات سمجھ نہیں آپ؟ جب دو مذاکرات کاروں کے بیچ میں اپنے اپنے پوائنٹس کے اوپر بحث ہوتی ہے یا کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ایوری بڈی کیپس ہز چپس آن. وہ ایسے مطالبات کرتے ہیں جو انہونے ہوں اور وہ منوا لیتے ہیں جو وہ منوانا چاہتے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نا، کڈ پرو کو. اور کیا ہے؟ مذاکرات اور کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے کے آپ آتے ہیں اور پھر کچھ لو کچھ دو کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایران کسی صورت بھی اپنا نیوکلیئر آپشن جو ہے اس کو ٹوٹلی سرنڈر کرے گا ٹو ٹرمپ اینڈ کمپنی. بالکل بخاری صاحب، ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہم کل بات کر رہے تھے کہ عباس اراغچی صاحب جو ہے وہ دورہ چین کے لیے گئے، اس کے بعد چائنا نے آفر کی ہے ثالثی کے لیے. یہ کتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا مذاکرات پاکستان سے شفٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بیجنگ کی طرف؟ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس دورہ چین کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ دورہ بہت طرح سے بہت اہم ہے. اس سے پہلے اراغچی رشیا گئے تھے. جی. اس دورے کے نتیجے میں رشیا نے کیا کہا تھا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. چائنا کے دورے کے بعد چائنا نے کیا کہا ہے؟ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. کیا ہم یہاں بیٹھ کے کرٹیسائز نہیں کرتے رہ گئے؟ دونوں سپر پاور جو ہیں چپ کر کے بیٹھی ہیں، بولتی نہیں ہے. تو کیا یہ ان کی طرف سے انوالومنٹ کے اشارے نہیں ہیں؟ یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں میں، سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کو، کہ دونوں کا یہ کہنا کہ ہم ثالث بننے پر آمادہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ now they have decided finally to land into the prey. ٹھیک ہے جی. کیا نتیجہ اس کا نکلے گا اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ بخاری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ چائنا اب مین؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ یہیں ہوگا اسلام آباد میں، لیکن فائنل ڈاکومنٹ پر سائن شاید بیجنگ میں ہوں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ڈیورنگ پریزیڈنٹ ٹرمپس وزٹ ٹو چائنا. اور کوئی نہ کوئی بہت بڑی بریکنگ خبر ہم کو مل سکتی ہے وہاں سے. لیکن اس سے پہلے جو ان کے نمائندے ہیں، وہ کشنرز ہیں اور وہ دوسرے وکٹاف ہیں، وہ اسلام آباد آئیں گے. یہ میری بات لکھ لیں، کیونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد کو پھر انسرکل کر کے اور اس کو سیل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سیکورٹی کے خطرات جو ہیں وہ نہ رہے.
تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک راؤنڈ یہاں ہوگا اور سائننگ سیریمنی جس کو کہتے ہیں رخصتی جو ہے وہ شاید چائنا میں ہوگی. آپ کی بات لیکن بخاری صاحب ہمارے فیلڈ مارشل نے، ساکھدار صاحب نے، پرائم منسٹر نے جتنی تقدو کی ہے ان مذاکرات کو کروانے کے لیے، اتنا بڑا کنفلکٹ ختم کرنے کے میں پاکستان کا کردار ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحرا بھی پھر پاکستان ڈیزرو کرتا ہے؟ دیکھیے اس بات کو تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس بات کو تو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے. ایک ایک ملک کا نام لے کے میں کہہ سکتا ہوں اس کی لیڈرشپ، چاہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ تھے چاہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹس تھے، جنہوں نے نام لے کے پاکستان کو کہا ہے کہ ان دو متحارب گروپوں کو 47 سال کے بعد ایک ٹیبل پہ بٹھانے کا اتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ صرف پاکستان نے کیا ہے. اور دونوں ہی سائیڈ ابھی تک مان رہی ہیں کہ وی ہیو اونلی ون آربیٹریٹر. ہاں جی، ہمارے بیچ صرف ایک ہی ثالث ہے اور اس کا نام ہے پاکستان. اور بخاری صاحب تو یہ سیرا تو کہیں نہیں جا رہا. ہاں، یہ پاسبلٹی بھی تو ہو سکتی ہے کہ اگلا فائنل راؤنڈ بھی مذاکرات کا اسلام آباد میں ہو اور اس میں چین اور رشیا کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں، کیونکہ ہم گارنٹیز کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ یہیں ہو، یہیں سے لیڈ کرے ایک ایگریمنٹ کی طرف جس کے اوپر سارے سٹیک ہولڈرز اور انٹرنیشنل سپر پاورز جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں. یہ بہت سٹرونگ پاسبلٹی ہے. جی، اور میں سمجھتا ہوں جیسا میں نے کہا ٹرمپوز وزٹ ٹو چائنا از امپورٹنٹ. سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ان اسلام آباد از ویری امپورٹنٹ. اور جو آپ نے ذکر کیا ہمارے فیلڈ مارشل کا اور ہمارے یقینی طور پہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پوری صورتحال سے غافل نہیں رہے ہیں بلکہ بہت ایکٹیولی پرسو کرتے رہے ہیں دونوں پارٹیز کو، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ ایران ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام خلیجی ریاستوں کو. آپ یہ دیکھیے باوجود اس کے کہ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایران سے کیا ہے، ہم نے اس اٹیک کو جو یو اے ای پر ہوا ہے شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. اور ہماری جو یہ ثالثی کی کوششیں ہیں اس کو جتنی پذیرائی مل رہی ہے، ابھی کل ہی تو کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی. اور ایک اور پاکستان کی بخاری صاحب کامیابی کہ اب جو آپریشن فریڈم کو بھی ٹیمپریریلی آلدو ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہالٹ کیا، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان کے ان کی ریکویسٹ کے اوپر ایسا کیا گیا ہے. تو اس پر ہمارے وزیر اعظم نے بھی ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا ہے، ذرا وہ دیکھیے. ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو پچھلے مہینے مذاکرات ہوئے اور میں ایران کی قیادت اور امریکہ کی قیادت کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے اور پھر عارضی جنگ بندی پر متفق ہوئے اور ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی انہوں نے دعوت قبول کی. یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت دیر پا امن میں جلد بدلے گی اور اس خطے میں امن قائم ہوگا اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ. یہاں پر میں فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے فریقین کو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر بٹھایا، ان کو قائل کیا، اور پھر میں اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے شبانہ روز بھرپور کوششیں کی جو کہ ابھی تک جاری ہیں، اور تاریخ انشاءاللہ ان کاوشوں کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی. جی بخاری صاحب، یہ دیکھیے کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ تو ہم نے کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں. اس کو ایکنالج کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس کو ایکنالج کیا دنیا بھر کی لیڈرشپ نے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ انویبل بھی ہے، ایک رول ماڈل بھی ہے، اور بڑے سے بڑا کانفلکٹ جو ہے اس کو بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے ہی حل کیا جا سکتا ہے. لک بیک ایٹ دا فرسٹ ورلڈ وار، لک بیک ایٹ دا سیکنڈ ورلڈ وار، کتنی ہلاکتیں ہوئی، کتنی بڑی دیر تک سال تک وہ چلی، لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹ نتیجہ نکلا مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر. ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے نام پر یہ پازیٹیو بات جو ہے یہ لکھی جائے گی تاریخ کے پنوں کے اوپر کہ ہم نے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جیسے دو متحارب گروپوں کو نہ صرف ایک میز پر بٹھایا، امن قائم کیا، اور الٹیمیٹلی وہ کسی نتیجے پر پہنچے جس سے اس پورے خطے میں امن قائم ہوگا. بالکل بخاری صاحب، جیسے پاکستان کا رول سنہری حروف سے لکھا جائے گا اسی طرح اسرائیل کا جو رول ہے اس کے اندر وہ بھی سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. تو اسرائیل کیا نئی پلاننگز کر رہا ہے؟ بخاری صاحب، CNN کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ ایران کے
توانائی کے تنصیبات کو اور سینئر قیادت کو ایک دفعہ پھر سے نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے. برطانوی میڈیا بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بھی معاہدہ طے پا رہا ہے اسرائیل اس سے بالکل لا علم ہے, اس کو کمپلیٹلی باہر رکھا جا رہا ہے ساری ایکویشن سے, تو وہ کسی اور حملے کا پلان کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. اسرائیل ایز ون اینٹی از نتھنگ. اگر وہ صرف ایک ہو نا تو اس کے لیے تو صرف اپنے غزہ میں جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہوتا. جی حماس اس کے لیے کافی تھی, لیکن چونکہ سپورٹ پیچھے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اور پورے یورپ کی تھی تب, اس لیے وہ اس کو وہ چڑھ چڑھ کے باتیں کرتا تھا. اگر اکیلے اسرائیل نے نبٹنا ہو ایران کے ساتھ تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ جو نبٹ لیا ہے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ, وہ اس اسرائیل کا کیا حال کرتا, اور اس جنگ میں کیا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ ذرا پوچھ کے دیکھیں. پوری قوم 1 مہینہ 3 دن تک بنکروں سے باہر نہیں نکلی, یہ دیکھنے کے لیے بھی تباہی کتنی ہوئی ہے. اور جب وہ نکلے ہیں تو ان کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے جنگ ہوتی کیا ہے. تو اس لیے ایک تو میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ گیدڑ بھبکیاں جو ہیں یہ آتی ہیں. اگر امریکہ کی سپورٹ نہیں ہوگی اسرائیل کو, اگر امریکہ کمینگی کرے, اگر امریکہ انڈر ہینڈ سپورٹ اس کو کرتا رہے تو وہ کرے گا. لیکن اگر امریکہ ایران کے ساتھ کمٹ کر لے کہ آئندہ جنگ نہیں ہوگی اور وہ اسرائیل کو انکریج نہیں کریں گے, اسرائیل کو میکسیمم ویپنائز نہیں کریں گے, تو اسرائیل کی مجال نہیں ہے پنگا لے لے ایران کے ساتھ. یہ بات یاد رکھیں. بالکل. بخاری صاحب یہ اسرائیلی ذرائع سے بھی خبر ہے, برطانوی میڈیا سے بھی یہ خبر ہے کہ اسرائیل کو بالکل علم نہیں ہے جو بھی مذاکرات یا جو بھی معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہا ہے. کیا ڈیلیبریٹلی امریکہ اسرائیل کو لیٹ us make it a test case. آپ مجھے بتائیے کہ میں اور آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ مذاکرات کر رہا اور نیتنیاہو کو پتہ نہ ہو کیا ہو رہا ہے؟ بیکاز امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ نیتنیاہو کی خاطر ہی تو کر رہا ہے. وہ ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ لے دے کے بیٹھ گئی ہیں بھائی ٹرمپ کو. اس کے تحت وہ آؤٹ رائٹلی جو مدد کر رہا ہے, اگر وہ مدد پیچھے سے آپ ہٹا دیں تو پھر تو نیتنیاہو سے تو 2 ہاتھ کیے جا سکتے ہیں کسی وقت بھی. اس کے لیے تو حزب اللہ ابھی بھی کافی ہے, اس کے لیے حوثیز کافی ہیں. یا پھر ٹرمپ کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اسرائیل سپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکن قوم نے جب یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ دس وار از ناٹ آور وار, جب انہوں نے ببانگے دہل یہ کہہ دیا دس از نیتنیاہوز وار, تو پھر مجھے بتائیں اس میں کون سی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ ٹرمپ تو پھنسے ہوئے ہیں دونوں طرف سے. اپنی قوم ڈسون کر رہی ہے ان کو, جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں سے, اور جس طریقے سے اندر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے, وہ سب کچھ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ پوری امریکی قوم اور پوری امریکن ایڈمنسٹریشن اور اسٹیبلشمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جنگ کے ساتھ نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب سی این این تو امریکہ کو بھی اس معاملے کے اندر انوالو سمجھتی ہے, اور وہ ان کے اکارڈنگ اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ پلان کر رہے ہیں تاکہ مذاکرات کی میز کے اوپر ایران کو مزید ولنریبل کر دیا جائے. سی این این ہم جانتے ہیں اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کیوں برستے رہے ہیں, بیکاز ناٹ اونلی سی این این, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائم, اور یہ جو ایجنسی کا نام آپ نے بتایا ہے, اور اپنے نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ اینڈ سی این این, فیک نیوز. وہ تو ان کی شکل دیکھ رہے, ان کے نمائندے کی شکل دیکھتے ہیں تو آپ ٹرمپ کی حالت دیکھا کریں کیا بنتی ہے. ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں وہ. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے اس میڈیا کو جس نے امریکہ کو سر بنانے میں ہمیشہ کردار ادا کیا ہے, فیک نیوز کہیں گے تو پھر آپ کی اپنی کریڈیبلٹی انڈرمائن ہو جاتی ہے. بالکل. بخاری صاحب امریکہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ. مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن مکمل ہو گیا ہے, ایپک فیوری, اور تمام تر مقاصد حاصل کر لیے ہیں. دیکھیے وہی میں نے کہا نا کہ بڑکے ہیں, جتنی مرضی مار لیں آپ. دیکھیے 2 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کو مارنے اور جن نیوی کو ڈبونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی بوٹس تھی, اور کچھ اس میں سے سویلین بوٹس تھی. جی. اب موصوف خود فرما رہے ہیں کہ 100 کے قریب سویلین جو ہے 10 سویلین سیلر جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے ہیں. جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی وارداتیں کر کے اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کر کے آپ اپنی سپر پاور کا امیج برقرار رکھنا چاہتے ہیں. دا فیکٹ ریمینز آپ کو مار پڑی ہے, آپ کو آبنائے ہرمز میں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے, اور آپ اس کو کور کرنے کے لیے اپنے عوام کو یہ تاثر دینے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو جیت گئے. جی ہم تو جیت گئے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر چین کے دورے سے پہلے یہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو جائے گی.